ہم سب خواتین نا گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریوں یا کچھ ایسی خواتین جو جاب بھی کرتی ہیں یا مختلف پریشانیوں میں گھری ہوتی ہیں، وہ اتنی مصروف رہتی ہیں کہ رات کو بستر پر پہنچتے ہی تھکن سے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ کیا صبح اٹھتے ہی پھر وہی بے چینی، ذہنی دباؤ، ادھورے پن کا احساس ہوتا ہے کبھی آپ کو؟ یا کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کل صبح میری پھر اسی طرح سے روٹین ہوگی، کل صبح مجھے پھر سے اٹھ کے وہی سارا کچھ کرنا پڑے گا جو میں نے آج کے دن میں کیا ہے؟ اگر ایسا ہے نا تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایسی 10 عادتیں شیئر کروں گی جو اگر آپ روزانہ سونے سے پہلے صرف چند منٹ نکال کے اپنا لینا تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کی صبح بہتر ہوگی بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی پوری زندگی میں سکون، نظم و ضبط اور برکت آپ کو محسوس ہونے لگے گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ایک میری فیوریٹ عادت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے دوران، جسے کامیاب اور مطمئن لوگ اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جناب ویڈیو میں آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ ہم بس ٹائم کو گزار رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو صحیح طرح سے آرگنائز کر کے نہیں چل رہے ہوتے۔ تو ویڈیو لازمی دیکھیے گا کیونکہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ چینل پہ ہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سونے سے پہلے ایک لمحہ رکیں اور سوچیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بھرپور دن گزارنے کا موقع دیا ہے۔ ممکن ہے آج کا دن نامکمل نہ رہا ہو، لیکن یقیناً اس میں بھی بہت سی نعمتیں موجود تھیں۔ ہوتا ہے نا، ایسے ہمیں لگتا ہے کہ آج کمپلیٹ نہیں ہو سکا، لیکن بہت سی نعمتیں تب بھی تھیں۔ دل سے نا 3 یا 5 نعمتیں سوچیے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیجیے۔ یقین کریں، شکر گزاری جو ہوتی ہے نا، دل کو سکون دیتی ہے، منفی سوچوں کو کم کرتی ہے اور انسان کو امید کے ساتھ سونے میں مدد دیتی ہے۔ انسان جب شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا سوتا ہے نا، تو وہ ایک اگلے بھرپور دن کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ آنے والے کل کے دن میں انشاءاللہ میرا دن اس سے زیادہ بہتر گزرے گا اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جناب۔ پوائنٹ نمبر 2 از استغفار اور توبہ کریں۔ ہم سب سے نا روزانہ چھوٹی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے چند منٹ استغفار کرنا آپ کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بار بار پڑھیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں جب تک نیند نہ آئے نا، ہوتا ہے نا ہم لیٹے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، ہم سوچتے ہیں کیا کریں، نیند نہیں آ رہی، موبائل اٹھا لیا، نہیں، یہ والے کام نہیں کرنے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں۔ آپ یقین کریں آپ کے دل کو اتنا سکون آئے گا، اتنا سکون آئے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا، اس سے پہلے میں پہلے ہی پڑھنا سٹارٹ کر دیتی۔ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے دل کی صفائی کرتا ہے، آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے اور پریشانیوں سے آپ کی نجات کا ذریعہ ہی بنتا ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو جو کل اپلوڈ کی تھی اس میں نے استغفار کے حوالے سے ڈیٹیل میں چیزیں بتائیں کہ استغفار آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے آپ کو استغفار کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور کب کب آپ نے پڑھنا ہے۔ تو بہرحال اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا، لیکن رات کو سونے سے پہلے کوشش کیجیے توبہ استغفار لازمی کر لیجیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے پورے دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ جانے انجانے ہوں گے۔ ان سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اور تب سوئیں۔ آپ یقین کریں آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 3 از کہ اپنے آنے والے دن کی پلاننگ کریں، یعنی اگلے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ دیکھیں، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، صرف 5 منٹ نکال کے نا آپ نے ایک چھوٹی سی فہرست بنا لینی ہے۔ آپ ایک کوئی بھی نوٹ بک رکھ لیں اپنے پاس یا موبائل فون میں اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا لیں اور اس میں لکھ لیجئے کہ کل کے میرے 3 یا 5 امپورٹنٹ کام کون سے ہیں جو مجھے کل کے دن میں کرنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں صبح اٹھ کے بھول جاؤں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان نا بھول جاتا ہے ٹائم پہ اور پھر پورا دن گزرنے کے بعد یاد آتا ہے آج تو وہ والا ضروری کام تھا جو میں نے نہیں کیا۔ اس کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ رات میں آپ ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ میں نے کل کون سے کام ضروری کرنے ہیں۔ اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے ٹاسک ہوں گے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ بازار سے کچھ منگانا ہوتا ہے، جو چیزیں صبح میں ہی آ سکتی ہیں، جن کے ہسبینڈ آفس جانے سے پہلے عموماً چیزیں دے جاتے ہیں۔ صبح میں بھول گئی، اب جناب پریشانی ہے سارا دن، اب کیا کریں؟ یہ چیزیں بھی پہلے لکھ کے رکھ لیجئے کہ مجھے یہ چیزیں منگانی ہیں صبح میں۔ اور اچھا، میں ایک چیز اور بتاؤں، ویسے تو میں پریفر یہی کرتی ہوں کہ آپ کی میل پلاننگ پورے ویک کی پہلے سے ہوئی ہوئی، بٹ اگر آپ پورے ویک کی نہیں کرتی رات میں کم از کم ضرور پلان کر لیں کہ کل کے دن میں نے کیا کیا کوکنگ کرنی ہے، اس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کیا کیا چیزیں میرے پاس کم ہیں، اور وہ اگلے دن میں آپ لکھ کے رکھ لیں کہ یہ مجھے چیزیں کل منگوانی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ منصوبہ بنا کے سوتی ہیں نا تو صبح ذہن آپ کا منتشر نہیں ہوگا، تب آپ کو بار بار نہیں سوچنا پڑے گا، بلکہ آپ اعتماد کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں۔ کانفیڈنس مسٹ ہے۔ میری اکثر ویڈیوز میں میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ کانفیڈنس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کس طرح سے کر سکتی ہیں، کانفیڈنس میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام کتنا کانفیڈنٹلی کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہی ہوں مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں اسے بہترین طریقے سے کروں گی، باقی نتائج دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ مجھے بڑا پسند ہے. میں بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ اکثر شیئر کروں. سو اس پوائنٹ سے پہلے اگر یہاں تک ویڈیو واچ کر لی ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو اگر پسند آ رہی ہیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. سو پوائنٹ نمبر 4 از موبائل فون سے دوری اختیار کر لیں. دیکھیں بہت سی خواتین نا سونے سے پہلے 1 یا 2 گھنٹے موبائل فون استعمال کرتی رہتی ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ نے سوچا نا کہ میں نے آج 1 گھنٹہ موبائل فون یوز کرنا ہے سونے سے پہلے, لیٹ گئی ہیں فون ہاتھ میں, تو وہ 1 گھنٹہ نہیں ہوگا, لازمی آپ اپنے 2 سے 3 گھنٹے وہاں پہ ضائع کریں گی. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, آپ ایک بار اسکرول کرنا شروع ہو جائے نا تو پھر وہ اسکرولنگ نہیں رکتی, وہ صرف آپ کا وقت ضائع کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور, آپ کی نیند کا معیار, آپ کی نیند کا سٹینڈرڈ بھی خراب ہوتا ہے. سو کوشش کریں کہ سونے سے کم از کم 30 منٹ پہلے نا آپ موبائل فون بند کر دیں. اچھا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے فون بند کر کے تکیے کے ساتھ رکھ دیا, پھر بار بار آپ کا ہاتھ اس پہ جائے گا, آپ کہیں گے ایسا چلو نیند نہیں آ رہی پھر اٹھا لوں فون, اچھا ابھی تھوڑی دیر اور 10 منٹ دیکھ لوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. کوشش کریں موبائل فون آپ سے اتنی دور رکھا ہو, لائک آپ کو چل کے وہاں پہ کم از کم 10 قدم جانا پڑے تب آپ فون اٹھائیں. تو جب اتنی دور ہوگا نا تو آپ بالکل اٹھانے کی سوچیں گی بھی نہیں اس بارے میں. اچھا اس میں نا ایک چیز اور ایڈ کر دوں, ہمیں اکثر خواتین کو پرابلم ہوتا ہے جی صبح ٹائم پہ نہیں اٹھ پا رہے ہوتے ہیں, الارم بجتا ہے نا, ہم 3-4 ہم نے الارم لگائے ہوتے ہیں ہر 5 منٹ کے بعد. تو اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ موبائل فون پہ الارم لگائیں اور وہ دور رکھ دیں تاکہ آپ کو اٹھ کے وہاں تک جانا پڑے. جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا الارم بند کرنے تو پھر آپ جاگ بھی جائیں گی. سو یہ ایک بڑا اچھا آپ لوگوں کو میں نے ٹپ دی ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے, اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. پوائنٹ نمبر 5 اس کہ قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون اذکار کیجیے. دیکھیں سونے سے پہلے نا چند آیات یا تھوڑی سی تلاوت ضرور کریں. سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے لازمی عادت بنا لیں کہ آپ پڑھیں. سورہ واقعہ بہت بہت پاورفل سورہ ہے, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. سو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لازمی رات کو پڑھ کے سوئیں, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ بڑے ایزیلی پڑھ سکتی ہیں, یاد ہو جاتی ہیں, چھوٹی سی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آیت الکرسی, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, اپنے بچوں پہ دم کریں, اپنے پیاروں پہ ان کا تصور کر کے دم کر دیں, اپنے گھر پہ دم کریں. دیکھیں یہ چیزیں نا اگر آپ ایڈ کر لیں گی اپنی ڈیلی کی روٹین میں, آپ یقین کریں آپ کو اپنے گھر میں سکون, اطمینان اور نیگیٹو انرجیز ختم ہوتی نظر آئیں گی. آپ کو روحانی سکون ملے گا اور آپ کو لگے گا کہ چیزیں ہر چیز آپ کے مطابق بالکل صحیح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو مسنون اذکار لازمی ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ آپ استغفار کیجیے, بالکل اس طرح رات کو سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں وہ کریں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, یہ ضرور پڑھا کریں. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. اچھا یہ والا پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں رات کو سونے سے پہلے نا آپ نے ایک کام کرنا ہے, آج ہی کر لیجیے گا. دل میں نا کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں. لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, سارے دن میں نا ہمارا لوگوں سے انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے, کسی نے فون کر دیا, کسی نے بات بتا دی, کسی سے مل لیے, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے آپ کا دل دکھایا. کوشش کریں سونے سے پہلے نا اپنے دل کو کینے, حسد اور غصے سے پاک کر لیں. آپ یقین کریں جب آپ اس طرح کریں گی نا تو آپ کے دل کو سکون ہو جاتا ہے. معاف کرنا آسان نہیں ہوتا, یہ میں بالکل اب مجھے کافی لوگ کہیں گے کہ جی آپ کہہ رہی ہیں معاف کر دیں تو فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی, ہوتا ہے ایسے. دیکھیں معاف تو اسے ہی کرنا نا جس نے زیادتی کی, جس نے زیادتی نہیں کی اس بیچارے کو کیا ضرورت ہے معافی کی آپ سے. سو لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہوئے نہیں سوچتے کہ کسی کے دل پہ کیا گزرے گی. لیکن معاف کرنے والا عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ معاف کرنے والے کا اور ہوتا ہے کہ وہ سکون میں آ جاتا ہے. اپنے دل کو ہلکا کر لیں. جب اپنے دل کو ہلکا کریں گے نا آپ کو پرسکون نیند آئے گی. اگر آپ دل پہ, دماغ پہ یہ پتھر رکھیں گے نا لوگوں کی باتیں اصل میں پتھر ہوتی ہیں, کہ پتھر اگر آپ نے اپنے اوپر سوار کر لیے نا کہ فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے 10 سال پہلے کہا تھا, تو پھر آپ سکون کی نیند نہیں سوئیں گی. پھر آپ اپنے دماغ پہ بوجھ لے کے سوئیں گی, صبح بوجھ ہی لے کے اٹھیں گی. سو اس لیے دل سے نفرتیں نکال کے اپنے دل کو پرسکون کر کے اور اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں. آپ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں گی نا, آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے منافق لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں گے, اور ایسا ہوتا ہے. اور جب آپ کی زندگی سے منافق لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ والا کام لازمی کیجیے. پوائنٹ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں جناب. پوائنٹ نمبر 7 از اپنی کامیابیوں کو یاد کریں. اکثر خواتین کیا کرتی ہیں, صرف اپنی غلطیاں یاد رکھتی ہیں. کوشش کریں اپنی کامیابیوں کو خود اپریشیٹ کرنا شروع کریں. آپ نے کون سا اچھا کام آج کیا تھا, آپ نے آج کسی کی مدد کی تھی, کیا آپ نے آج اپنے بچوں کو وقت دیا تھا, یہ سب اچھے کام ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بس میرے روٹین کے کام ہیں, نو, یہ بہت اچھے کام ہیں. سو ان چیزوں کو
دیکھیے اگر آپ نے گھر کا کوئی اہم کام مکمل کیا ہے، سوچ لیجئے کہ میں نے آج یہ اہم کام مکمل کیا، بڑی دنوں سے میرا رکا ہوا تھا، بہت مشکل کام تھا، بٹ آج میں نے کر لیا، مجھے بہت خوشی ہوئی اس کو کرنے کی. اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے. اچھا جناب، اگلا پوائنٹ میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، اس میں آپ کے صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نا اپنے آپ کو فریش فیل کریں گی. وہ کیا ہے، گھر اور اپنے ارد گرد کی جگہ کو نا تھوڑا سا ترتیب دے دیں. بستر درست کریں، اپنا بستر ہمیشہ جھاڑیں. یہ تو ویسے بھی سنت کے مطابق بھی ہے کہ رات کو بستر جھاڑ کے پھر سوئیں. برتن اپنی جگہ پہ رکھیں. آپ کا کچن جو ہے نا وہ آرگنائز ہونا چاہیے. جب رات کو آپ اپنا کچن سیٹ کر کے سوئیں گے نا، یقین کریں صبح آپ کو کچن میں کام کرنے کا دل کرے گا. اور اگر رات میں آپ نے اپنا کچن میسی چھوڑ دیا نا، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، برتن گندے ہیں، یقین کریں صبح کچن میں انٹر ہونے کو دل نہیں کرتا. کپڑے سمیٹ دیں، اگر کوئی کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کچن کو مختصر سا ہلکا سا صاف کر دیں. مطلب کاؤنٹر ٹاپس پہ ہلکا سا کپڑا مار دیں، صاف ہو جائیں. میرے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح ہیلپر نے آ کے کچن کو پراپرلی کلین کرنا ہوتا ہے یا برتن واش کرنے ہوتے ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں کہ کاؤنٹر ٹاپ جو ہے نا اس پہ سے چیزیں ہٹا دیتی ہوں، اس کو کلیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ ایک صاف سی لک آ جاتی ہے. برتن جو رات کے ہوتے ہیں وہ اگر صبح میں واش کرنے ہیں، اگر رات میں خود واش کر لیتی ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے. اگر صبح ہیلپر نے کرنے تو ان کو پراپرلی آپ کسی باسکٹ میں ڈال کے، پہلے تو ان کو ساری کو نا میں کیا کرتی ہوں، جب میں نے اس طرح رکھنے ہوتے ہیں نا، جتنا اس میں ویسٹ ہے جو کچھ ہے اس کو میں سب کو ویسٹ کر دیتی ہوں، اور ٹیشو پیپر سے نا ایک بار پلیٹوں کو صاف کر دیتی ہوں ہلکا سا. اس کے بعد ان کو ایک باسکٹ میں ڈال کے آپ رکھ دیجئے، تاکہ نہ تو اسمیل ہو آپ کے کچن میں. خاص طور پہ گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے، اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. ڈسٹ بن کی، اچھا میں ایک بات بتاؤں، ویسے یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب مجھے بات ذہن میں آ گئی. ڈسٹ بن ہمیشہ کوشش کریں اپنے کچن میں نہ رکھیں، اور اگر کچن میں رکھی ہوئی ہے نا تو اس کو کیبنٹ کے اندر بند نہ کریں. اتنی اسمیل ہوتی ہے نا گرمیوں میں اس والے کام سے. کچن کی ڈسٹ بن ہمیشہ باہر رکھیں. میں نے کچن کے ساتھ گیلری ہے وہاں پہ رکھی ہوتی ہے، نہ کوئی اسمیل ہوتی ہے میرے کچن میں. آپ یقین کریں، نہ کوئی مکھی آتی ہے، نہ کوئی کیڑا مکوڑا آتا ہے. وہ چیزیں آتی ہیں اس لیے ہیں گرمیوں میں، اسپیشلی اسی لیے آتی ہیں کہ کچن میں کوڑا رکھا ہوتا ہے اور اس پہ یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا چیزوں کو آرگنائز کر کے چلیں گی نا تو آپ کو خود آسانی لگے گی ہر چیز میں. اچھا جناب، پوائنٹ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9 از اپنے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کو نا انسان کی اپنے لیے کی ہوئی دعا بھی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے کھل کے بات کریں. اپنی پریشانیاں، اپنے خوف، اپنے خواب، اپنے خواہشات سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں. اپنے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور خاص طور پہ ایک چیز بتاؤں، اگر چاہتے ہیں نا آپ کی دعاؤں میں اثر آئے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، سب سے پہلے دعا کریں نا اپنے والدین کے لیے. حیات ہیں تو بھی، اگر حیات نہیں ہیں تو بھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں. آپ یقین کریں آپ کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جائے گا. آپ دل سے اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں ساتھ ساتھ. دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. دعاؤں کا پھل جو ہوتا ہے نا، دعاؤں کا اثر اپنے وقت پہ ملتا ہے. آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. آخری پوائنٹ یہ ہے، مثبت نیت کے ساتھ سوئیں. سونے سے پہلے اپنے دل میں نیت کر لیں، یا اللہ اگر تو نے مجھے کل کی صبح عطا کی نا، تو میں پہلے سے بہتر انسان بننے کی کوشش کروں گی، اپنے فرائض بہتر طریقے سے ادا کروں گی، اور تیری رضا حاصل کرنے کی کوشش کروں گی. مثبت نیت جو ہوتی ہے نا، انسان کی پوری زندگی کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہے. تو جناب، زندگی ایک دن میں نہیں بدلتی، بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کے زندگی میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں. اگر آپ آج ان میں سے 10 عادتوں میں سے کوئی سی بھی 4 عادتیں اپنا لیتی ہیں، تو انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں اپنے اندر آپ سکون، اعتماد، نظم اور خوشی کا واضح فرق محسوس کریں گی. تو جناب، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. جو عادت آپ کو ان میں سے پسند آئے مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ سیکشن میرا اوپن ہے. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.